الحمد للہ وکفى جل وعلا وحدہ لا شریک لہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وعلی اہل بیت اطہار محمد وعلی اصحاب محمد وعلی اتباع محمد کما تحب وترضى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برادران اسلام، صاحبان ایمان، آ گیا ہے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، سخاوتوں، عبادتوں کا ماہ صیام. یہ وہ سیزن ہے کہ جو اللہ والے لگاتے ہیں اور ولی اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے ہیں. اور اللہ کی محبوبیت، قرب والی عظمت حاصل فرماتے ہیں. روزہ وہ عظیم ترین عمل ہے جو سارے اعمال شرعیہ کا سردار ہے. اور جس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ کہ اللہ رب کائنات نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، مقدار اور اندازے بتلائے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا اجر کیا دینا ہے. یہ اندازے اور مقدار سے بڑھ کے اس کا اجر میں عطا کرتا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور روزہ دار مجھے ہی پا لیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. تو روزہ ہے کیا؟ روزے کی حکمت کیا؟ روزہ کا معنی ہے رک جانا. منہیات سے رک جانا، لغویات سے رک جانا، غیبت اور چگلی سے رک جانا، من مرضی سے رک جانا، آباء و اجداد پرستی سے رک جانا،
اللہ اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، غلامی میں ایسا منہمک اور مستغرق ہو جانا کہ زبان سے کوئی بول نکلے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، کوئی قدم اٹھے تو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اور مدینے والے آقا رہبر و رہنما کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے۔ روزہ رضا الہی کا ترجمان ہے، روزہ شریعت اسلامی کا عظیم ترین عمل ہے، اور روزہ روحانی بیماریوں کی دعا ہے۔ اسی لیے رب کائنات ادھر روزے کا حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو جن کے ایمان کامل راسخ محکم مضبوط ہیں، میں نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں۔ ذرا انداز خداوندی سے اندازہ فرمائیں کہ نہ فرض علیکم الصیام کہا، نہ وجب علیکم الصیام کہا، بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام۔ جس کا ایمان کامل ہوگا، ایمان منظور مقبول ہوگا، اس پر میں نے روزہ لکھ دیا ہے۔ وہ روزے کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور جس کا ایمان ناقص ادھورا ہے وہ روزہ رکھ نہیں سکے گا، روزے کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا۔ آقا فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر غیبت، جھوٹ، چگلی نہیں چھوڑنی تو بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ؟ اور روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، وہ تو روزہ کی حالت میں انسان بھول کے کھا پی بھی لے تو روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ روزہ صرف اللہ کی رضا خوشنودی پانے کا نام ہے، روزہ صرف للہیت اور تقوی طہارت میں کاملیت کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ بے شک مسلمان مردوں اور عورتوں، نیک مردوں اور عورتوں، اور ساری بحث کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ، مکھن مغز اور جوہر بتلاتے ہوئے کہا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تمہاری ساری تگ و دو، جد و جہد، شام و سحر میری یاد میں بسر ہوتے ہیں، تم روزے بھی رکھتے ہو، صدقات و خیرات بھی کرتے ہو،
اور تم ہر وقت اللہ 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 کا ذکر قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے یہ ساری جد و جہد، تمہارے یہ سارے اعمال طور اتوار میری رضا کے لیے اور میری جنت بخشش تمہارے لیے۔ اور ایک مقام پر تو کمال ہی کر دی، اللہ پاک نے کہا التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، توبہ کر کے، دلوں کو صاف شفاف کر کے، نیتوں کو خالص کر کے، میری رضا کے لیے کمر بستہ ہو جانے والو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اور میں نے تو تمہیں حرام سے بچنے کا کہا، تم نے میرے حکم سے صبح سے شام تک میری حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی حرام سمجھ لیا، تم میری سرحدوں کے محافظ بن گئے۔ اے ایمان والو، میں تمہیں شاباش کہتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اور متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، متقین کو نوازتے ہوئے، متقین کا اعزاز بتلاتے ہوئے دوسرے مقام پہ فرما رہے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے تقوی والو، انعامات، باغات، محلات میرے ہوں گے، ملکیت تمہاری ہوگی، عیش کرو گے، اور میں کھل کے تمہیں نوازوں گا کہ آج کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کل پابندیاں کرتے تھے، میری حکم برداری کرتے تھے، روزے داری سے رہتے تھے، آج کھل کے کھاؤ، رات دن کھاؤ، صبح و شام کھاؤ، اٹھتے بیٹھتے کھاؤ، گھبراؤ نہیں، تمہاری توندیں بھی نہیں بڑھیں گی، تمہیں بول براز کا عرضہ بھی نہیں ہوگا، جتنا چاہے کھاتے پیتے تم جاؤ، عنبر کستوری سے زیادہ خوشبودار پسینہ تمہاری پیشانی پہ آئے گا، سب کچھ ہضم ہوتا جائے گا، پھر کھاؤ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری نصیب فرمائے۔